اپنے بچوں کی حفاظت کیجیے, خود کیجیے, ہم تو ہیں ہی. السلام علیکم. میں ہوں آپ کی ہوسٹ امرین, اور آج اب بات کریں گے ہنجروال کے علاقے میں ایک 6 مہینے کا بچہ اغوا ہوتا ہے, اور کس طرح سے اس ملک میں آج کل یہ حالات آ گئے ہیں کہ نوجوان تو کیا, اب چھوٹے نومولود بچے یہ بھی محفوظ نہیں رہے. آج ہم موجود ہیں اس بچے کے والدین کے ساتھ, ان سے پوچھیں گے کہ یہ وقوعہ کس طرح سے پیش آیا اور انہوں نے کس طرح سے پولیس کو اپروچ کیا, اور آج بچہ ان کی گود میں موجود ہے. یہ نا وہ رات کو کرایہ دار آئے تھے تو آنٹی کو کہہ رہے کہ ہم صبح آئیں گے, آنٹی چلی گئی ہے, اور اس کے بعد وہ دونوں میاں بیوی آئے ہیں, رات کو ادھر ہی سوئے ہیں. اور صبح میرا میاں کیا لگتے تھے وہ آپ کے؟ کوئی کچھ بھی نہیں, وہ کرایہ دار آئے تھے. وہ مکان مالک نے اس کو مکان دکھایا تھا. اور صبح جب دوسرا دن ہوا نا تو ظہر کی نماز میں پڑھ رہی تھی, تو یہ نا چارپائی پہ کھیل رہا تھا. میں نے کہا بچہ کھیل رہا ہے, میں نماز پڑھ لوں. تو اس نے بچہ اٹھایا اور میری بچیوں کو دونوں کو ساتھ لیا ہے, وہ بازار کی طرف آئی ہے, اور مجھے پتہ چلا, میں باہر آئی ہوں, دیکھا میں نے باہر. کتنی دیر کے بعد آپ کو پتہ لگا تھا کہ آپ مجھے فوراً پتہ چل گیا تھا. جب بچیاں گھر آئی میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا بیبی کہاں ہے؟ کہتی کہ وہ نا آنٹی لے گئی ہے, اور اس نے واپس بھی نہیں دیا اور ہمیں بھگا دیا, کہتی جاؤ. مکان مالک کو آپ نے بتایا تو ان کے کیا تاثرات تھے اس وقت؟ آپ کو ان پہ شک نہیں ہوا کہ رات کو یہ لوگ لے کے آتے ہیں اور صبح آپ کا بچہ غائب ہو جاتا ہے؟ تو مالک مکان کو نہیں پوچھا آپ نے کہ آپ کے جاننے والے تھے؟ کس طرح سے آپ پوچھا تھا, وہ کہتی تھی مجھے پتہ ہی نہیں. کہتی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں نا کل آؤں گی, اور کچھ پیسے دے دیے تھے اس نے کرائے کے, اور کچھ کہہ رہی تھی میں کل دوں گی اور کل سامان لے کے آؤں گی, کل ہی ادھر آؤں گی. جی. تو جب آپ پولیس کے پاس گئے ہیں تو کیا آپ نے کمپلین کی؟ میں نے پہلے 15 پہ کال کی ہے, انہوں نے آ کے موقع دیکھا ہے. موقع دیکھنے کے بعد اس کے بعد ہم گئے ہیں تھانے جا کے ان کے خلاف پرچہ درج کروایا. ان کی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی ہمارے پاس تھی, وہ فوٹو کاپی لے کے گئے ہیں. مالک مکانوں نے فوٹو کاپی دی ہے, وہ لے کے تھانے گئے ہیں, ان کے خلاف پرچہ درج کروایا. اور جب آپ کی اپلیکیشن ہو گئی تھانے میں, کتنی دیر میں ایف آئی آر ہو گئی تھی؟ ایف آئی آر فوری کر دی تھی انہوں نے. فوری ہو گئی تھی. تو کیا کاروائی کی؟ کتنی دیر کے بعد آپ کا بچہ آپ کو مل گیا تھا؟ یہ 4 تاریخ کو کڈنیپ ہوا جی, اور 6 تاریخ کو ہمیں مل گیا تھا. تو اغوا کرنے کے بعد آپ کو کوئی فون کال آئی تھی, کوئی پیسوں کی ڈیمانڈ کی انہوں نے؟ نہیں جی. ان کا ملزمان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم نے جو نا اس کو اس لیے اٹھایا تھا, اشاروں پہ جا کے ہم نے مانگنا تھا, بچے کو دیکھ کے بھیک زیادہ دیتے ہیں. جب کال آئی ہے پھر ہم فوری گئے ہیں تھانے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے, سارے افسران کا شکریہ کیا ہے. اس کے بعد ہم بیٹھے رہے ہیں ادھر, بچے اسی ٹائم ہمیں دے دیا تھا انہوں نے. تو ناظرین دیکھا آپ نے, یہ ایک وقوعہ پیش آیا اور کس طرح سے بچے کو دوبارہ سے والدین کے حوالے کر دیا گیا. پولیس والوں کی کاوش تھی. یہ انیشلی طور پر ہم نے جیبکوا کو وزٹ کیا, حالات و واقعات دیکھے, CCTV کیمراز کو ہم نے چیک کیا. جدید ٹیکنالوجی کو ہم بروئے کار لاتے ہوئے آگے چلے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس بچے کو جا کر کے برآمد کیا. ملزمان میں سے سونیا بی بی ملزمہ جو ہے اس کو ہم نے اریسٹ کیا. اریسٹ کر کے ہم نے اس کو کڈنیپنگ اینڈ رینسم سیل کے حوالے کیا. ان ملزمان کو پکڑنے کے بعد جب ہم ان سے انٹروگیشن کر رہے تھے, انٹروگیشن کے درمیان انہوں نے انکشاف کیے کہ یہ دونوں میاں بیوی بن کے اور گھومتے رہتے ہیں, جہاں پہ اپنا یہ ٹارگٹ سلیکٹ کر لیتے ہیں. جو بچہ ان کو نظر آ جاتا ہے کہ وہ ان کے استعمال میں آ سکتا ہے, یہ اس بچے کو لے کے لوگوں کو دکھا کے بھیک مانگ سکتے ہیں, پیسہ اکٹھا کر سکتے ہیں. یہ اس بچے کو جس طرح سے بھی اٹھا سکتے تھے اٹھا لیتے تھے. اس والے معاملے میں ایسا ہوا کہ جب انہوں نے اس بچے کو ٹارگٹ کیا تو ان کو پتہ چلا کہ اس بچے کے جس کوارٹر کے اندر یہ بچے فیملی رہ رہی ہے, اس کے ساتھ والا کوارٹر جو ہے نا وہ خالی ہے. غریب گھرانے کے بچوں کو یہ نشانہ بناتے تھے تاکہ ان کی یہ سوچ تھی کہ غریب کا بچہ ہم اٹھائیں گے تو شور نہیں مچے گا, توجہ نہیں دی جائے گی, لوگ پرسو نہیں کریں گے, یا ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ کس طرح سے پرسو کرنا ہے, پولیس کے پاس کیسے جانا ہے, کورٹ کچہریوں کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. یہ بچے کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں, خالی کوارٹر دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد یہ مالک مکان کے پاس جاتے ہیں. مالک مکان کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر دیکھتے رہتے ہیں. جب اس گھر کے مرد گھر سے اپنے جابس پہ اپنے کاموں پہ چلے جاتے ہیں تو یہ دروازہ ناک کرتے ہیں. رات ہی وہاں پہ گزارتے ہیں. صبح یہ اپنے ٹارگٹ کے مطابق دیکھتے ہیں. جب بچے کا باپ رکشے پر اپنا رکشہ چلانے کے لیے اپنی جاب کے لیے نکل جاتا ہے رکشہ لے کے, تو یہ اس گھر کے اندر اس کی بیوی جاتی ہے, جو بیوی بنی ہوئی ہے. وہ عورت جاتی ہے, اغوا کار عورت اندر جا کر کے اس کو بتاتی ہے کہ جی میں آئی ہوں, آپ کے بچے بڑے پیارے ہیں دیکھنے کے لیے. بچے کی ماں جو ہے وہ نماز پڑھنے لگ پڑتی ہے. ماں نماز پڑھ کے فارغ ہو کر جب دیکھتی ہے تو بچہ نہیں ہوتا. وہ شور مچاتی ہے, ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں, پتہ چلتا ہے جی کہ بچہ ان کا اغوا ہو گیا. پولیس کے پاس جاتے ہیں,
15 پہ کال کرتے ہیں, پولیس آتی ہے, پولیس کے آنے کے بعد FIR ہوتی ہے, لوکل پولیس جو ہے آپریشن اور انویسٹیگیشن ونگ دونوں ونگز کی پولیس کام شروع کر دیتی ہے. 5 تاریخ کو CCPO صاحب لاہور کی طرف سے ٹاسک جو ہے وہ CIA پولیس کو ملتا ہے, کیپٹن لیاقت صاحب کے ذمہ لگتا ہے, SSP CIA لاہور کے ذمہ. سر کی طرف سے ٹیم بنا دی جاتی ہے جس کو میں فاروق اصغر صاحب انچارج CIA چونگ جو ہیں وہ ہمارے ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں. ان کی سپرویژن میں آگے کام شروع کرتا ہوں اور میری ٹیم کے دوسرے ممبران کام کرتے ہوئے ہم جا کے الحمدللہ سے تقریباً 4 سے 5 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ میں بڑی اچھی طرح سے کامیابی دیتے ہیں. یہ بچہ بھی میرے ریکور ہو جاتا ہے اور ملزمہ سونیا کو بھی ہم اریسٹ کر لیتے ہیں. جو پریشانی اور دکھ والی بات ہے کہ دل دہل جاتا ہے یہ سوچ کے کہ ایک بچہ جو 4-5 ماہ کا ہے, جو شناخت نہیں کر سکتا, جس کو پتہ نہیں ہے, جب اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں تو نہ تو وہ بیچارہ اپنے پیرنٹس کا بتا سکتا ہے, نہ وہ یہ بتا سکتا ہے کہ اپنا ایڈریس بتا سکتا ہے. اور جو وہ گرو ہوتا جائے گا جس حالات میں, تو اس کو تو پتہ ہی نہیں اس کی ماں کون ہے, اس کا باپ کون ہے. یہ اتنی تکلیف دہ بات ہے. اور پیرنٹس کے لیے بھی کو بچہ, اللہ نہ کرے, اللہ سب کے بچوں کو سلامت رکھے, بچہ آپ کی نظروں کے سامنے فوت ہو جائے نا تو آپ کو صبر آ جاتا ہے کہ ہم نے فلان جگہ دفن کیا ہوا ہے. لیکن اگر چلا جائے تو آپ کو پوری زندگی دکھ رہتا ہے کہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگا, کس طرح رہ رہا ہوگا, اور وہ دکھ اندر سے دیمک کی طرح ماں باپ کو کھاتا رہتا ہے. میری تمام جو والدین ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ برائے مہربانی جب کوئی کرایہ دار آپ کے آس پاس آئے تو ایک تو اس کو تھانے میں فوراً رجسٹر کروائے, دوسرا بلا وجہ بغیر جانے بوجھے کسی کو گھر میں نہ گھسنے دیں, تیسرا آپ کی اولاد ہے, آپ کیسے اپنی اولاد کو اتنی لاپرواہی سے آپ چھوڑ سکتے ہیں اور اس طرح رکھ سکتے ہیں. تو اپنی اولاد کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے. انفارچونیٹلی جو اس وقت سوسائٹی ہے, ہم اس بندے کو, اس فیملی کو انٹیروگیٹ کر رہے ہیں, ابھی تک وہ 6 بچوں کا انکشاف کر چکے ہیں جو لے کے جا چکے ہیں وہ. تو یہ ہمارے بچے ہیں, ہم نے اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے, ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے, اور یہ سوچ کے رکھنا ہے کہ یہ معصوم تو نہ اپنا ایڈریس بتا سکتا ہے, نہ ماں باپ کا نام بتا سکتا ہے. یہ ایک دفعہ چلا گیا تو یہ شاید پوری زندگی کبھی واپس موڑ ہی نہ سکے. تو اس لیے برائے مہربانی اپنے بچوں کا خیال رکھیں, ان کی تربیت اچھی کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو دشمنوں سے بچائیں. اور وہ دشمن کہیں دور نہیں ہے, ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو سلامت رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسروں کے جو بچے ہیں ان کی حفاظت کر سکیں. جزاک اللہ.